وہ مجھ تک جانے نہیں دیتے، آنے نہیں دیتے، اور دوسرے یہ ظاہری دشمن ہے۔ اگر وہ اچائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایک ہمارے بہت پیارے محترم ساتھی ہے، بہت اچھے ترین قبیلے کے سرداروں میں سے ہیں، اللہ نے اس کو بیٹا دیا تو اس نے کہا کہ صاحب میرے دل میں تھا اگر اللہ نے مجھے دوسرا بیٹا دیا، مجھے اندازہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نیپالک بیٹے حضرت زید بن حارثہ اور پھر اس کا بیٹا اسامہ بن زید سے بہت پیار تھا۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ عرفات کی میدان میں خطبے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پر جو جوان 16-17 سال کی عمر کا کچھ پر سوار تھے، وہ یہی اسامہ بن زید آپ کے لیے بالغ بیٹے کی بیٹا تھا۔ اتنی محبت کی کہ عرفات کی میدان میں اپنے ساتھ اٹھنی پر اس کو سوار کیا۔ پھر جب آپ کی اٹھنی عرفات کی میدان میں دن ختم ہوا، جب مزدلفہ روانہ ہو رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضیل بن عباس حضرت عباس کے بیٹے کو سوار کیا۔ جن جوانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت، جوانوں فخر کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے کیسے محبت۔ اور تمہاری شان میں یہ کہا در جوانی توبہ کر سکتے ہوئے پیغمبرین، جو نوجوان جوانی میں اللہ کی طرف آتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کی صفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانوں سے بہت پیار اور محبت کہ جو نوجوان جوانی میں اللہ کی در پہ آ کر کے، تو اس لیے کہا مجھے تو اس محمد اسامہ کے نام سے مجھے اتنی محبت ہو گئی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا میں محمد اسامہ نام رکھوں گا۔ پھر اللہ نے جب بیٹا دیا پھرایا کہا میں نے اس کا نام محمد اسامہ رکھ دیا۔ کہا پھر جب وہ اس کے کاغذات وغیرہ میں اس کو نام لانے والی بات تھی تو مجھے مختلف چند ناظرہ والے یا دوسرے تیسرے سب نے کہا آپ اس نام کو چینج کر دیں۔ میں نے کہا کیوں چینج کر دوں؟ کیا محمد اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی مقرب اور محبوب جوان کا نام نہیں تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے بہت محبت تھی؟ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، یہ تاریخ کی بات ہے۔ کہا کہ تاریخ کی بات کیا مطلب؟ کیا اس میں ہمارے لیے مشورہ نہیں ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشادات ہمیں کوئی راستہ نہیں بتانا چاہتے؟ پتہ نہیں کیسے کیسے نام اپنے بیٹوں کے پیدائش پر رکھ دیتے، جس کا نام مفہوم ہوتا ہے نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ پھر تمہیں یہ نام کہاں سے ملا؟ جی مولوی صاحب نیٹ سے نکالا، اور نیٹ میں تو ایسی برباد ہے کہ مسلمان ہندو سکھ سب کے نام مکس چلے آ رہے ہیں۔ اب نیٹ سے نکلنے والا نام بھی تو نیٹ ہی کی طرح ہوگا۔ میں اس کہتے ہیں یہ عربی ڈکشنری میں نہیں ہے، دور تک میں نے یہ نام نہیں دیکھا۔ آپ نیٹ سے کہاں سے نکالے؟ اس کے اسلام سے کیا تھا؟ اب جو صحابہ کے نام پہ نام رکھے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کے نام پر جو نام رکھ دیے معنی کو نہ ڈھونڈو، نسبت کو دے، اس بچے کی نسبت کو دیکھو۔ اللہ پاک بیٹی دے دے، کما شما قسم کے نام نہ رکھو۔ صحابیات نے تابعیات نے زبردست ان کے نام پہ نام رکھو، اللہ پاک وہی نسبتیں ان کی پیدا کرنا۔ تو کہا انہوں نے کہا کہ نہیں اور تو کوئی بات نہیں، صرف یہ کہ آپ کو برطانیہ اور امریکہ کا ویزا لینے میں دشواری پیش آئی ہے۔ اگر امریکہ جانا چاہو گے یا برطانیہ یورپ جانا چاہو گے، محمد اسامہ کے نام پہ دشواری ہو رہی ہے، ان کو آسانی سے ویزا نہیں ملتا۔ میں نے کہا باہر لے جائے برطانیہ اور یورپ اور امریکہ، کیا بیت اللہ شریف جانے کی کوئی اجازت ہوگی؟ نا مسجد نبوی سے تو نہیں روکا جائے گا، کہا نہیں وہاں کی کوئی اجازت ہوگی۔ بس کہتے مجھے اپنے بیٹے کے لیے برطانیہ امریکہ پسند نہیں، بیت اللہ اور مسجد نبوی پسند۔ ایسے ایمان ہو تو کیا کہے؟